لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور کرم ہے. اللہ رب العزت نے مسلمان بنایا اور اللہ تعالی نے اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بخشی ہے. قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی توفیق دی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. دین ہم کو سکھاتا ہے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس حالت میں تو انسانوں کو زندگی گزارنی چاہیے. فراوانی ہے تو کیسی زندگی گزارے، اور اگر تندرستی ہے تو کیسی زندگی گزارے، اور اگر اپنا ماحول ہے تو کیسی زندگی گزارے، غیروں کا ماحول ہے تو کیا زندگی گزارے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بالکل صاف پتہ چلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ 3 حصے کیے جاتے ہیں. اللہ کے رسول کی وہ زندگی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہیں نازل نہیں ہوئی ہے، وہ نبوت سے پہلے والی زندگی ہے. اور اللہ کے رسول کو کوئی دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے کوئی فن نہیں آتا، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. تو اللہ کے رسول کی یہ حالت ہے. لیکن یعنی اگر کہہ لیا جائے کہ امی ہے، یعنی بالکل ان پڑھ ہے اس وقت. اور لیکن اللہ کے رسول کی پوری زندگی میں کوئی ایسا ایک واقعہ نہیں ملتا یا کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ کوئی دوسروں کے دیکھا دیکھی کوئی عمل کر لیا ہو، کہ کوئی آدمی کوئی غلط کام کر رہا ہے. جیسا کہ عربوں کا عام طرز تھا کہ وہ شعر و شاعری میں مگن رہتے. تو اللہ کے رسول کی وہ زندگی ہے 40 سالہ جو زندگی ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا. یا یہ کہ اللہ کے رسول کے دل میں کسی بات کا اس طرح کا کوئی خیال آیا ہو. کوئی ایک آدھ واقعے کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول کے دماغ میں یہ بات آئی ہے لیکن اللہ نے اس کو پورا ہونے نہیں دیا. اور عملی اعتبار سے تو کوئی اللہ کے رسول کی زندگی میں یہ بات نہیں ملتی کہ اللہ کے رسول نے کوئی اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہہ دی ہو کہ جو غیر اس کو کرتے ہوں، جو کفار مکہ تھے وہ اس کو کرتے ہوں، اور اللہ کے وہ دینی یا اللہ تعالیٰ کی جو شریعت نازل ہونے والی تھی اس کے اعتبار سے کوئی غلط ہو. تو ایسا کوئی قول اور کوئی فعل اللہ کے رسول کا نہیں ملتا. اور اللہ کے رسول اور بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی جو وہ زندگی ہے اس نے اللہ کے رسول کو امین کا لقب، صادق کا لقب، کہ امین یعنی کہ عرب کے ملک میں اس وقت عربی پوری دنیا تھی ان کے لیے، کیونکہ عرب سے باہر لوگ ان کو نہیں جانتے. تو عرب کے یہ کہا جائے کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا امین تو محمد رسول اللہ ہے اس وقت، جبکہ محمد بن عبداللہ ہے، کیونکہ ابھی رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے. تو اللہ کے رسول کی وہ زندگی ہمارے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول پر کوئی عمل نہیں ہے، کوئی شریعت لاگو نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں آتا ہے، کوئی ہدایت نہیں ہے، لیکن پھر بھی صحیح راستے پر ہے. اگر کوئی آدمی آج دنیا میں یہ کہے کہ ہمارے پاس کوئی فرشتہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی بتانے والا نہیں ہے، حالانکہ بالکل یہ 2 اور 2 اور 4 کی طرح بالکل جھوٹی بات ہوگی، کیونکہ بہت
بتانے والے بھی ہیں، قرآن کریم سامنے موجود ہے، اللہ کے رسول کی حدیثیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی آدمی یہ کہے تو اس کو اللہ کے رسول کی وہ جو 40 سالہ زندگی اس کا حوالہ دے دیا جائے تو وہ کافی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس زندگی میں، کیونکہ یہی لوگوں نے اعتراض کیا، اللہ کے رسول نے جب اعلان نبوت کیا کہ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کم لبثت فیکم عمرا، کہ میں تو کتنی زندگی میں تمہارے درمیان رہا ہوں کہ تم مجھے جانتے ہو، میں نے کبھی اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالا ہو اور وہ سچا نہ بولا ہو تو تم جانتے ہو اس کو کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور امانت کا تو یہ حال تھا کہ لوگ اپنی امانت اللہ کے رسول کے پاس رکھوا جاتے، اور امانت کا یہاں تک کا حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جس وقت ہجرت کی ہے نا، اس وقت بھی کافروں کی امانت اللہ کے رسول کے پاس موجود تھی، حالانکہ مارنے کے در پہ ہے، کھڑے ہوئے ہیں، قتل کرنے کے در پہ ہے، لیکن اللہ کے رسول کے پاس یہودیوں نے اور اسی طرح اور دوسرے لوگوں نے اللہ کے رسول پر امانت رکھوا رکھی ہے۔ امانت کا یہ حال ہے اللہ کے رسول کی کہ وہ لوگ اللہ کے رسول کو جب اعلان نبوت نہیں ہوا ہے اس وقت ایک امین اور صادق، یعنی دنیا کے اندر سب سے بڑا امین کون ہے؟ محمد بن عبداللہ ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑا سچا کون ہے؟ وہ بھی محمد بن عبداللہ ہے۔ اس وقت محمد بن عبداللہ تھے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دی اور لوگوں کو کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، آپ دیکھیں نبیوں کی جو تعلیم ہے وہ بہت سیدھی سادی سی تعلیم ہے، بہت سیدھی سی، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو بھی بتائے جائیں ان پر عمل کرتے رہو۔ اور حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی اس تعلیم پر، اپنے اس سکھانے پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، اللہ اسألکم علیہ اجرا، کہ میں جو تم کو سکھا رہا ہوں، جو تم کی باتیں بتا رہا ہوں، اس پر میں کوئی اجر نہیں مانگتا۔ آج دنیا میں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے، صرف ایک جماعت ہے، اگر تبلیغ والے یہ کام کرتے ہیں بڑا رشک آتا ہے لوگوں کا، کیوں؟ اپنا گھر چھوڑ دینا، مال چھوڑ دینا، بیوی بچوں کو چھوڑ دینا، اور وہ صرف کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے لیے آ جاؤ، اللہ کے لیے کام کر لو، اللہ کے راستے پر آ جاؤ، بس یہ باتیں ہیں۔ اور اس بات سے کوئی سیدھا سادہ سا انسان، اگر کوئی آدمی قسم کھا کے بات کہہ دے کہ اگر کوئی آدمی اس راستے پر آ جائے تو دنیا کے اندر فساد نہیں ہو سکتا، دنیا کے اندر فساد نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جی محمد رسول اللہ نے تو بڑی جنگیں لڑی ہیں، بڑے انہوں نے جہاد کا اعلان بھی کیا ہے اور بہت ساری فتوحات کی ہیں، اور ان کے بعد والوں نے تو پوری دنیا پہ اپنی تلوار لٹکائی ہے۔ حالانکہ جو جہاد کا جو کانسیپٹ ہے، جو خیال ہے لوگوں کے دماغ میں، یہ غلط بھرا ہوا ہے۔ جہاد ہے کیا چیز؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، الجہاد ماضی الی یوم القیامہ، کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ لیکن کیا جہاد یہی ہے کہ بس اٹھایا کسی کو اڑا دیا؟ یہ جہاد نہیں ہے۔ اور یہ کام ہر ملک کرتا ہے، وہ انگریز ہو یا یورپین ہو یا وہ عربی ہو، سب کے یہاں فورسیں نہیں ہیں، سب کے یہاں آرمی ہے۔ ہر ایک عام انسان پر یہ لاگو نہیں ہوتا ہے، ہاں اپنی وسعت اور ہمت کے مطابق وہ اور بات ہے۔ اور اللہ کے رسول نے جو جنگیں لڑی ہیں یا جہاد کیا ہے وہ سب کا سب دفاعی جہاد ہے۔ آج اگر کسی انسان کے گھر پر حملہ کیا جائے تو کیا اپنے گھر کو محفوظ نہیں کرے گا؟ اپنے گھر کی حفاظت نہیں کرے گا؟ تو اپنے گھر کی حفاظت کرنا اس کے لیے جہاد ہے۔ آپ میں سے کسی کے گھر پر ایسا نہ ہو، لیکن اگر بائی چانس ایسا ہو جائے تو آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا نہیں کرتا؟ اپنی بیوی کی، بچوں کی، مال کی، دولت کی، سب چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ تو بس یہی جہاد ہے، جس کی حفاظت کے لیے آدمی کھڑا ہو جائے تو وہی جہاد ہے۔ آج ہم اپنے دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو یہ ہمارا جہاد ہے۔ آج ہم اپنے دین پر عمل کرنے لگ جائیں تو یہ ہمارا جہاد ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ اس دین میں اور کوشش کرنا، جہاد کے معنی کیا ہے؟ کوشش کرنا، بڑھ چڑھنے والے لوگ، کہ جو لوگ دین کے معاملے میں بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے سبلنا فرمایا. سبل کا مطلب آتا ہے عربی کے اندر سبیل کے معنی راستہ، اور سبل یعنی بہت سارے راستے ہیں. کوشش کرنے کے بہت سارے راستے ہیں. تو ہمارا اپنا دین کو اپنانا، دین پر چلنا، دین کے مطابق دوسروں کو کہنا اور دین کے مطابق دوسروں کو دین پر لانا، یہ سب ہمارا جہاد ہے. اور اس میں غیروں کو تو ہم کچھ کہہ نہیں رہے، اپنے کو کہہ رہے ہیں دین پر آ جاؤ، دین کے مطابق عمل کر لیں. آج جو ہماری پستہ حالتی زندگی ہے وہ کیوں ہے؟ حالانکہ ہمارا دعویٰ ہے اور 100% دعویٰ ہمارا صحیح ہے کہ دین اسلامی دنیا کا سب سے اچھا اور سچا مذہب ہے. کیوں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. پچھلے ہفتے میں ایک بات بیان کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان احکامات میں کسی برادری کا یا کسی منصب کا کوئی خیال نہیں رکھا ہے. سب کے لیے مساوی احکامات ہیں، سب کے لیے برابری کا حکم ہے. میں جو باتیں آتی ہیں یا دوسروں کو دیکھا دیکھی ہم اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، یا یہ کہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ان کی چیزوں کو اپنا لیتے ہیں، یہ دین نہیں ہے. دین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے وہ یہ ہے کہ اے لوگوں تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے اولی الامر ہے، یعنی جو تم میں سمجھدار لوگ ہیں جنہوں نے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے، ان کے مطابق تم زندگی گزارو. اور اگر تمہارے آپسی معاملات میں کوئی جھگڑا فساد ہو جائے تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لے کر آؤ. اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لے کر آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے حدیث کی کتاب اٹھائی ہے اور دیکھا ہے، نہ اس کے پس منظر کو دیکھا اور نہ کچھ دیکھا، ہم نے ڈائریکٹ اس میں حکم لگا دیا. ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو مسئلہ یا جو بھی بات نکلتی ہو اس کو اپنایا جائے. ہم سمجھدار بھی ہیں، دین کو ہم نے اپنا لیا ہے، ہم دین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں جبھی تو پڑھتے ہیں جب ہم اس کو جانتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ اسی لیے رکھتے ہیں کیونکہ ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کائنات کا چلانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہم عبادتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے برا اور شر اور ہماری اچھی اور بری تقدیر وہ اللہ تعالیٰ ہی کے قبض قدرت میں ہے. یہ سب چیزیں ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اور جب یہ سب چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو پھر ہمارا وہ یقین اور اعتماد ہمیں حاصل نہیں ہے جو ہونا چاہیے ان سب چیزوں کے باوجود. حالانکہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کی جو نبوت سے پہلے والی زندگی ہے وہاں اللہ کے رسول کو پورا یقین کامل حاصل ہے، پورا یقین حاصل ہے کہ مجھے ایک ذات نے پیدا کیا، اور یہی اللہ کے رسول کی عبادت تھی کہ وہ اس کے بارے میں غور و فکر کرتے بیٹھتے، جس کو آج کی زبان میں کہا جائے کہ مراقبہ کرتے ہیں، یا یہ اگر غیر مسلموں کی زبان میں کہا جائے تو اس کو یوگا کہتے ہیں. حالانکہ ان لوگوں نے اس کو اپنا دینی رنگ دے دیا. آج اگر کوئی ایک صاحب ہے وہ اسی بارے میں پوچھ رہے تھے کہ یوگا کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اس کو دینی رنگ دے دیا، اپنا مذہبی شعار دے دیا، تو وہ اس اعتبار سے اس کو کرتے ہیں. اور اگر ایک عام انسان کرتا ہے اپنی فٹنس کے لیے،
اپنے جسم کی صحت و تندرستی کے لیے وہ کرتا ہے، اور اس کے دل اور دماغ میں یہ بات نہیں ہے کہ کوئی دینی اور مذہبی شعار ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے۔ ہاں یہ کہ اس کے دیکھنے سے یہ میسج نہ پہنچے دوسروں پر کہ یہ تو ہمارے جیسے ہو گئے۔ ہر ایسا عمل جس سے شرک کی بو آتی ہو، یا ہر ایسا عمل جو دوسروں کا شعار بن چکا ہو، وہ شریعت اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے اتنا حکم ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، اور اللہ کے رسول نے بڑی سادہ سی زندگی گزاری ہے، اور سادہ سی زندگی گزارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کو بالکل ترک کر دیا جائے، دنیا کو بالکل چھوڑ دیا جائے کہ اس میں نہ کمایا جائے اور بس بہت ہی مختصر زندگی کر لی جائے، بلکہ نہیں، اگر آپ آفس میں ہیں تو وہاں بھی دین کا خیال رکھیں، مارکیٹ میں ہے تو وہاں بھی دین کا خیال رکھیں، اپنی شاپ پہ بیٹھے ہوئے تو وہاں بھی دین کا خیال رکھیں کہ آپ کو جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا۔ اگر جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، کیا یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پتا تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اس میں ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ یہ کہیں گے کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی کیا ضرورت ہے؟ اگر جھوٹ ہی بولنا ہے، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بڑا عجیب سا جملہ ہے لوگوں کا کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا، جھوٹ کے بغیر وہ پراپرٹی بکتے نہیں ہے، دھوکے کے بغیر ہمارے کام نہیں چلتے ہیں۔ ایسا یہ ریئلٹی ہے، یہ ہمارے سامنے ہمارا سچ ہے۔ اگر ان سب چیزوں کو دور کر دیا جائے اور اپنا پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں منافع نہیں ہوتا ہے، اس میں فائدہ نہیں ہوتا ہے، منافع یہ دنیا تک کا محدود ہے، لیکن ہم جب یہ بات رکھتے ہیں سامنے کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے، جب ہمارے سامنے یہ بات ہوگی تو پھر ہمیں یہ 60-70 سالہ جو زندگی ہے یہ بڑی مختصر معلوم ہوگی، اور ہمیں اس زندگی، کیونکہ یہ یقینی ہے، اس بارے میں کسی کو شک اور شبے کی کوئی گنجائش ہے نہیں ہے کہ اس مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ضرور ملنی ہے۔ کوئی انسان اس بات کا انکار نہیں کر سکتا دلائل کی روشنی میں کہ اس کو اس دنیا کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ملتی، دلائل کی روشنی میں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے ہیں ان کے اعتبار سے کوئی انسان اس بات کا انکار نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کرتا ہے تو اس کے پاس وہ ٹھوس دلائل نہیں ہے جو مذہب اسلام کے پاس ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اس زندگی کو دھیان رکھتے ہوئے اپنی پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہوگی، اور اگر ہم سے یہ نہیں ہو سکتا، اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر ہم اس پر عمل نہ کریں تو ہمارا کہاں کا ایمان ہے، کہاں کا ہمارا اسلام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ دین دیا ہے یہ دین فطرت ہے۔ فطرت کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی طبیعتیں ہیں، انسان کی طبیعت کیا چاہتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈل بنائے، کسی نہ کسی کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول، اپنا حبیب، اپنا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کا نمونہ بنایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اور نمونہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں، اگر کسی کی مثال دی جائے تو اس کے اندر کوئی کمی اور خامی نہ ہو، تو اللہ کے رسول بالکل بےعی نہیں، ایسے ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بھیجا، ان کے ساتھیوں کو بھیجا، تو بس کہ یہی زندگی ہے، اسی اعتبار سے زندگی گزارو گے تو کامیابی ہے، اور اگر اپنے خیال میں ان سے ہٹ کے زندگی گزارو گے اور یہ سمجھو گے کہ ہم کامیاب ہیں تو کامیاب نہیں ہیں،
اور یہ فیصلہ تو میدان حشر میں ہوگا ہی کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام. وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، کہ دنیا والے بادشاہ کہاں ہیں، وہ سامنے آ جائے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے. تو اس وقت کیا ہماری حالت ہوگی؟ ہم جب اپنے آپ کا ایمان والا کہتے ہیں تو ہماری حالت یہ ہونی چاہیے کہ ہم پورے ایمان والے ہوں. یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. دیکھو قرآن کریم کن پر نازل ہو رہا ہے؟ جو اللہ کے رسول کی ایک ایک بات کو لینے کے لیے تیار ہے، ان کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے. اور کیا کیا آیات نازل ہو رہی ہیں. یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو پورے داخل ہو جاؤ ایمان میں. ایمان والو پورے داخل ہو جاؤ ایمان کے اندر. حالانکہ جو لوگ پہلے سے ایمان لا چکے ہیں، اور صحابہ کی حالت یہ ہے کہ جب ان پر کوئی آیت نازل ہوتی ہے اللہ کے رسول پر، اور اللہ کے رسول ان کو لکھاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ آج یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایمان بڑھتا ہے، ہمارا ایمان زیادہ ہوتا ہے. یعنی ہم جو چیز پہلے نازل ہوئی تھی اس پر بھی ہمارا ایمان تھا، اب جو نازل ہوئی ہے اب بھی ہمارا ایمان ہے. تو ہمارے ایمان میں اور تازگی آتی ہے کہ اللہ کے رسول پر اور کچھ حکم نازل ہوا ہے، اور ان پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے ان کے سامنے، اور ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ایمان والوں مکمل داخل ہو جاؤ. حالانکہ ان کو اللہ کے رسول کیا فرما گئے ہیں کہ میرے صحابہ کی کسی کی بھی اقتدا کر لو، سب کے سب راہیاب ہیں، سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں. اور اللہ کے رسول نے خاص طور پر خلفائے راشدین حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کو ہمارے لیے اپنے بعد کے ان کی میرے بعد ان کی اتباع کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل صاف سا دین ہمیں دیا ہے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی قدر کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.